اگلی ہی آیت میں پھر اللہ رب العزت نے یقین بنایا انسان کا کہ دیکھو کہہ دو کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے رب کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں آیت نمبر 98 میں کہ ذوالقرنین نے کہا یہ سب میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر جب رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین نے اتنی بڑی دیوار اللہ نے اس سے بنوائی، وہاں کے ذوالقرنین نے کیا کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری عقل ہے کہ میں نے یہ ایسے دیوار لوہے کی بنا لی یا آپ سب کی طاقت کے ساتھ مل کے میں نے یہ دیوار بنا لی، نہیں، بلکہ سارا کریڈٹ گوز ٹو اللہ، سارا کریڈٹ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ یعنی ہم سے جو بھی کام ہوتا ہے تو اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں تو ہوتا ہے، ورنہ کسی میں طاقت نہیں۔ یہ زبان بول سکتی ہے، بول ہی نہیں سکتی، کوئی الفاظ نکل سکتے ہیں زبان سے، نکل ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو زبان سے نکلنے والے جو زبان چلتی ہے، ہونٹ ملتے ہیں، کھلتے ہیں، اس سب سے جو فریکوینسی نکلتی ہے، وہ جو آواز ہے، اس آواز میں آواز میرے رب کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اس آواز میں آواز میرے رب کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ کانوں تک جو آواز پہنچتی ہے اس سنائی میں سنائی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، ورنہ آوازیں آتی رہیں کان کے اندر جائیں ہی نہیں اگر میرے رب کا حکم نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، میرے رب کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نا، میں آج یہاں اس جگہ پر بیٹھی ہوں، اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں، اللہ کی چاہ ہے، اللہ اس آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے ان حلقات میں انڈونیشیا کی طالبات بھی ہیں، ہمارے ان حلقات میں سنگاپور، جاپان کی طالبات بھی ہیں، ماشاءاللہ استنبول کی طالبات بھی ہیں، امریکہ نیو یارک کی طالبات بھی ہیں، جدہ بحرین کی طالبات بھی ہیں، قطر عمان سے بھی ماشاءاللہ بچیاں پڑھتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہی کرم ہے کہ اس نے اس جگہ پر بٹھا کر ہم سے دنیا کے اس کونے تک کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کہ اس آواز کو آپ کے کان تک پہنچاتے ہیں، ان زبان سے نکلنے والی ان لہروں کو آواز بنا کر آپ کے کانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو دعا یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی زبان سے بولنے والا اور دل کے کانوں سے سننے والا بنا دیں، کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، میرے رب کے چاہنے سے ہوتا ہے، کہ میرے اللہ کا چاہنا تو چاہنا ہوتا ہے، ہو جانا ہوتا ہے، اور ہمارا چاہنا صرف اور صرف چاہنا ہوتا ہے۔ تو سارا کچھ کس سے ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہے۔ میرا یہاں پر بیٹھ کر بولنا، آپ کا وہاں پر بیٹھ کر سننا، ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ان حلقات میں جڑنا، یہ سب کچھ میرے رب کی چاہت ہے جو ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں کہ اللہ ہی قرآن میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے ہدایت طلب کرو گے میں ہدایت دوں گا، مجھ سے رحمت طلب کرو گے میں رحمت دوں گا، چوری چکاری کے راستوں میں مجھ سے مانگو گے راہ، میں وہاں راہیں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ہر جگہ آسانیاں دوں گا، آسانی کے ساتھ، ہر چیز پہ آسانی کر دوں گا، آسانی کے ساتھ، جو تم چاہو گے میں تمہیں وہ دوں گا، کیونکہ تمہاری چاہت بھی تمہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر صرف اور صرف اپنی رضا، اپنی محبت کی چاہت ڈال دے، اتنا بڑا کمال ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے اور ہمارے دلوں کی چاہت صرف اور صرف اللہ کی رضا بن جائے، کہ اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے اور ہمارا چاہنا صرف اور صرف چاہنا ہے۔ اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا، جس وقت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو دیوار ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور جب وقت آئے گا تو اللہ رب العزت نے جتنی دیواریں اس دنیا میں ہم سب نے مل کر بھی بنائی ہوں گی، جتنی مضبوط ہوں، جتنی کچی ہوں، جتنی پکی ہوں، اللہ کا حکم آئے گا تو سب کی سب ڈھہ جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو جسم کی عمارت کھڑی کی ہے، مٹی کی یہ جو عمارت کھڑی کی ہے، اللہ رب العزت کا جب یہ حکم آئے گا تو یہ مٹی کی عمارت بھی ڈھہ کر پھر سے مٹی میں مل جائے گی، کہ پہلے پڑی تھی، پھر کھڑی تھی اور پھر پڑی تھی۔ تو اللہ رب العزت اس پڑی، کھڑی اور پڑی کو اللہ رب العزت اپنی رضا والی جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔